محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا میں ظلم پھیلا ہوا ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، وعدہ پروردگار سچا ہے، وہ آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں. ان کے ظہور کے لیے اور مومنین انسانیت کی سسکتی ہوئی ہے سانسیں جلد سے جلد خوشی سے بدلنے کے لیے، اور ہم کو خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ اس حکومت میں جا سکیں. دل کی گہرائیوں سے پکاری آواز دیجیے اور مولا کو سنسیئرلی. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى لئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صلوات پڑھیں محمد وعجل فرج. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہم سجدہ ریز ہیں جس نے ہمیں توفیق دی آپ سروران گرامی کی خدمت میں آئیں اور دین کے افکار کو اپنے نہیں دین کے افکار کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور امید ہے کہ یہ ہمارے دین کے افکار ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے اور ہم لوگ ایک فعال معاشرہ بنا سکیں. اس لیے کہ جتنی فعالیت باطل کر رہا ہے، جتنی شیطانی حکومت طاغوتی حکومتیں کام کر رہی ہیں، مومن ایمانی قوتیں جیسے کہ کرنا چاہیے نہیں کر رہی ہیں. لازمی ہے کہ ذرا سا بیدار ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی مدد کے ساتھ کام کریں تو بہت جلدی ہمارے تمام محنتیں بار ہوں گی اور یقیناً ہوں گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری طرف جہاد کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں. ذات پروردگار کا وعدہ ہے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام سروران گرامی بہنیں بھائیوں سب کے لیے سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ہم حیات رہی آ سکے تو انشاءاللہ
دعا کریں گے کہ پہنچ سکیں، اگر نہ آ سکے تو بھی بد دعا مت دیجیے، انشاءاللہ دعا ہی دیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہماری گفتگو تہذیبی جارحیت، اور جو عنوان تھا اس یہ تشنا طلب ہے، اس لیے کہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام ہونا ہے۔ ہم تو صرف ایک گائیڈ لائن کے طور پر 2-4 خطوط پیش کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم لوگ اس کو ایکسپینڈ کریں، کام کریں، محنت کریں، ہوم ورک کریں۔ ایک جملہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے۔ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ سب کی ذمہ داری، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہت جلدی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس سینس آف ریسپانسبلٹی کو اجاگر کریں اور انشاءاللہ میدان عمل میں آئیں، تو یقین کر لیجئے کہ ایک دن آپ کا باطل کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک اشارہ اس طرف ہی ہے، اگر مومن بیدار ہو جائے تو اس کے 1000 مہینے بہتر، باطل کے 1000 مہینے پہ بھاری ہے۔ دیکھیے 1400 سال کے بعد ایک چھوٹا سا کنٹری نے دنیا کے سامنے انقلاب کو پیش کیا، اور سنسیئرلی پیش کیا، اور اتنی تیزی سے کام ہوا ہے کہ ہزاروں مہینے دنیا پریشان ہے، اور دنیا جان گئی ہے کہ حقیقت میں اصل دین یہی ہے، باطل سمجھ چکا ہے۔ تو آج کل جو میں جس مقام پر چھوڑا تھا وہاں سے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جو کام ہو رہا ہے باطل کی طرف سے، وہ نیوکلیس پہ کام ہو رہا ہے۔ نیوکلیس جو اسلام کا ہے وہ ولایت ہے۔ وہ چاہتا ہے باطل کہ کسی طرح اس ولایت تک انسان مسلمان جمع نہ ہونے پائے۔ اگر مسلمان قرآن سے رہنمائی لے گا تو بہت مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پہ کام کریں۔ اور قرآن کہتا ہوں مگر آپ لوگ ویسے جھومتے نہیں، حالانکہ قرآن پر ویسے ہی جھومنا ہے جیسے علی پہ جھومنا ہے، اس لیے کہ والقرآن مع علی، علی مع القرآن، تو دونوں ایک ہی ہیں، تو ایک ہی گھر کے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم لوگوں میں قرآن کے اس تحریک پر، حرکت پر متحرک ہوں اور کام کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب ہے، اور سے انقلاب ہے، ہمارا وہ اصول ہے، کہ زندگی منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ صلوات اللہ عجل فرج۔ اس جارحیت کو میں نے کل مقام پہ جس مقام پہ چھوڑا تھا، قرآن پہلے ہم لوگ مؤمنین ہیں، الحمدللہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہے، اور ایمان جو ہے سٹیٹک نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھے، ایمان میں رکود و جمود نہیں ہے، ایمان متحرک، تو سٹیٹک مت بنائیے، اس کو ڈائنامک بنائیے۔ قوّ علی خدمتک جوانہ واشدد علی العزیمۃ جوارہ وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین، یعنی مجھے وہ بنا دے جو سابق تھے، یعنی 1400 سال کا عرصہ میں پاٹ سکتا ہوں اگر میں بیدار ہو جاؤں۔ تو ان چنانچہ دیکھا نے انقلاب نے 1400 سال کا عرصہ پاٹ کر کے بتایا کہ ہاں دین میں اتنی قوت موجود ہے، اور یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ نیوکلیس کو ہم بچا سکیں۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سے، سرکار سے مراد سارے مسلمان، سرکار نیوکلیس ہیں، مسلمانوں سے سرکار سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کون؟ یہودی بھی، نصارہ بھی۔ کب تک راضی نہیں ہوں گی؟ جب تک کہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کی افکار، ان کے لباس، ان کی زبان، ان کا طور و طریقہ آپ نہ اپنا لیں، حتی تتبع ملتہم۔ اس کے بعد خدا نے جو ہمیں ہدایت کی یہ ہے، قل ان الہدی
ان الہدی اللہ، کہہ دو یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کیوں اس کی ہدایت ہی ہدایت ہے؟ ان کی ہدایت قید حواس میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کی جو گمراہیاں ہیں حواس کے قیدی ہیں، اللہ کی ہدایت حواس سے بالا ہے۔ یؤمنون بالغیب، بہت اچھی طرح سے سمجھیں، جو اسی لیے قرآن ان الہدی اللہ هو الہدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہدایت کے مقابل میں ہوا، احوا، ہوا کے معنی خواہشات، فکر، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر فکر، چنانچہ کاہے پہ کام کر رہے ہیں؟ ہوا پہ کام کر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ کا 93% اسٹیک جو ہے سائونزم کے ہاتھ میں ہے، صہیونیت کے ہاتھ میں 93% اسٹیک۔ وائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ابلاغ انسانوں تک پہنچانا ہے تو انسانی ذہن کو ختم کرنا ہے۔ جب اتنا انسانی ذہن کو ختم کریں گے تو پھر وہ لوگ حکومت کر سکیں گے۔ اس لیے ان کو فرائیڈے نائٹ بوتل شراب ہو جائے، عورت ہو جائے، اس دنیا میں عیش میں عشرت میں لگا دیں، پھر جو ہے وہ اٹھنے نہ پائیں۔ ابھی جو آپ نے دیکھا کہ وال اسٹریٹ آکیوپائڈ موومنٹ چلا امریکہ میں، اس میں پلے کارڈ جو تھے بہت خطرناک ہیں، بہت مزیدار بھی ہیں اگر سمجھنے والے کے لیے۔ 99% اگینسٹ 1%، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی 1% دنیا کا مجمع جو ہے انسانوں کا استحصال کر رہا ہے، ابیوز کر رہا ہے، صرف 1%۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ 99 سو رہے ہیں۔ اگر میجارٹی، اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے قلیل ما یشکرون ان کنتم 20 صابرون یغلبون 200، اگر 20 تمہارے پاس ریزسٹ کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ تو اس کے معنی کہ آپ کے پاس ہیومن پاپولیشن کتنا ہے بھائی؟ انسانی کتنے 7 ارب ہیں، مسلمان کتنے 1.8، تقریباً ہر 5واں مسلمان ہے۔ خدا کرا 20 ہوں تو 200 پر اگر 5 میں ہے تو اس کے معنی کہ بہت پرسنٹیج کم ہے، تو اتنا اگر سوتے رہیں گے تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر کم از کم یہ بھی بتایا جاتا ہے، ایک لطیف اشارہ ہے، پاپولیشن آف مسلم امہ کا 20% شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ اگر آپ بھی بیدار ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ بعید نہیں کہ وہ دن آ جائے، انشاءاللہ حکومت امام مہدی بہت جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس حکومت کو خدا مقدمہ بنائے، جلد سے جلد مولا تشریف لائیں، دنیا میں جو ظلم ہو رہا ختم ہو۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد۔ تو ہمارے پاس ہوا ہے، خدا کے پاس علم ہے، آپ کے پاس تھیوریز ہیں، اس کے پاس نالج ہے۔ تھیوری کانسٹنٹلی چینج ہوتی ہے، نالج چینج نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف علم ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہوا ہے، خواہشات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں دم نہیں ہے۔ جب دم نہیں ہے تو ہماری جو سورس جو ہے وہ قرآن ہے۔ دیکھیے ایک روایت خصوصاً میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، جو لوگ یعنی حوزے میں پڑھ رہی ہیں وہ سن رہی ہیں، اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے امام آ جائیں گے اور دعا پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے الحمدللہ، جی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں امام آنے کے ساتھ لڈو بٹیں گے، اشتباہ ہے۔ ہم کو گھر مل جائے گا، آرام مل جائے گا، روزی مل جائے گا، امام آ جائیں گے نا بھائی؟ نہیں بھائی، چھٹے امام نے فرمایا میرے فرزند کی حکومت جیسے میرے جد کی حکومت ہے۔ تو سمجھنا تو آسان سمجھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، تو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد دنیا میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعجل۔ اس حکومت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کچن میں کام کرنے والی عورتیں قرآن سے بحث کریں گی۔ توجہ کا طالب ہوں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام جو ہے ہماری دعا سے نہیں آئیں گے، ہم میں قرآن کے علم کو جب تک ریفرنس نہیں بنائیں گے۔ ہمارا ریفرنس کیا ہے آج؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، نالی ووڈ۔
تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے، ہمارے پاس ریفرنس ہونا چاہیے قرآن میں یہ ہے، جب قرآن میں ہے تو علم ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے، ہوا ہی ہوا ہے۔ بعد میں خدا نے کہا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر تم نے ایسا کیا اللہ کہہ رہا میری ولایت وڈرا۔ انالائز کیجئے جارحیت کو، اس آیت کی خوبصورتی دیکھیے۔ آج 59 مسلم کنٹری ہیں، کیوں ذلت ہے، کیوں پریشانی ہے؟ اتنی دولت آپ کے پاس ہے، کسی قوم میں نہیں ہے۔ اتنے ریسورسز آپ کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا مین پاور آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام خمینی نے کہا تھا مسلمان ایک ایک گلاس پانی ڈالیں تو جروسلم بہہ جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اتحاد اتحاد اتحاد، اس کے مقابل میں کیا لا کر کے کھڑا کر دیا؟ افتراق افتراق افتراق۔ تو باطل مسلسل کوشش کر رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہم متحد ہونا چاہیے، اور نیوکلیس بھی وہی کہہ رہا ہے اتحاد۔ ابھی رہبر نے جو فتوے دیے ہیں لعنت و ملامت کے سلسلے میں، اتنا خوبصورت اپروچ ہے جس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے ابھی مجلس میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی مومن کی شہادت ہوئی تو جنازے کے سامنے مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کا بورڈ لگائیے۔ یہ مسلمان نہیں مارا، بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، پیچھے اسرائیل ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر مسلمان جس دن بیدار ہو جائے گا، یہ سمجھ جائے گا کہ میرے ہاتھ میں بندوق دیا گیا ہے، تو کبھی یہ نہیں کرے گا۔ تو ہم کو اس سلسلے میں، اس جارحیت کے سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن تم ان کی ہوا پہ چلو گے، ان کے خواہشات پہ چلو گے، تو میں میری ولایت کو ویڈرا کر لوں گا، اور ولایت بھی میری نہیں رہے گی۔ جب ولایت نہیں رہے گی تو میری نصرت بھی۔ ہائے ہائے، میرے مولا کا جملہ یاد آ گیا۔ ادھر ادھر چکر میں مت جائیے، تعویذوں کی، اس کی، عاملوں کی۔ خصوصاً میری بہنوں سے گزارش ہے، اتنی دولت ہے ہمارے پاس علم کی، دعاؤں کے ذریعے سے کسی قوم کے پاس نہیں۔ الہی ان خذلنی نصرک عند محاربت النفس والشیطان فقد وکلنی خذلانک من حیث۔ مولا علی اللہ۔ دعائے صبا رزق کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے، زندگی کے لیے، ترجمے کے ساتھ لذت لیجئے، کتنا خزانہ ہے۔ مولا صبح سے پروردگار تیری نصرت سے تو نے میرے ہاتھ سے اٹھا لی تو میرے پاس سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ علی ابن ابی طالب۔ تو آج مسلمانوں کی بربادی کا دلیل کیا ہے؟ خدا نے اپنی نصرت اٹھا لی ہے۔ کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ ولایت کو نہیں پہچانا، اس نیوکلیس پہ کام نہیں ہوا۔ اگر نیوکلیس پہ کام ہوگا تو بہت۔ کل ہی قبلہ وقت فرما رہے تھے، شاید پرسوں کی رات میں، کہ خطبہ مکہ میں امام خطیب مکہ یہ کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کون ہے؟ کہتا کہ یہ جو شیاطین ہیں، اولی الامر۔ میں قرآن سے، میں اس کو، خدا کرے میری آواز پہنچے، آپ لوگ پہنچائیے، انشاءاللہ ہوا پہنچائیں گی، محفوظ رہے گی۔ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے۔ عمل کیے بغیر تم پڑھتے چلے جاؤ تو سوائے لعنت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جھوٹا اگر قرآن پڑھے گا تو جھوٹ کے خلاف قرآن ہے، اگر خیانت دار قرآن پڑھے گا تو خیانت کے خلاف قرآن ہے، اگر قاتل قرآن پڑھے گا تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، میں کچھ اور نہیں پڑھوں گا، قرآن کو اسی سے ثابت کریں گے۔ ولایت کون سی ولایت خدا چاہ رہا ہے؟ کس ولایت کی اطاعت کرنے کو کہا، حکم دیا خدا؟ اور آج مسلمان کیوں اتنی ذلت میں ہے؟ سعودی کا پیسہ ٹریلینز آف ڈالرز جو امریکہ میں ہے، اگر امریکہ سے نکال دیں تو ڈالر روپیے سے بدتر ہو جائے۔
نکال کہاں سے سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں نہ ہی ٹوٹی ہے نہ ہی چابی ہے. جو کوئی بھی ان کی دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان دیکھ رہا ہے، کتنے مسلمان 1.7 بلین دیکھ رہے ہیں، دھاندلی ہو رہی، غلط ہے. تو جرأت کون کرتا ہے؟ جرأت وہی کرتا ہے جو حق سے منسلک ہے. مجھ سے کئی مرتبہ کہتے ہیں مولانا کہ آپ تو اتنا ہر جگہ امریکہ میں، تو امریکہ میں اسی باتیں بیان کرتا ہوں. میں میرے خطبات جمعہ میں اسی بیان کرتا ہوں. اور میں نے اپنے ڈائری میں اپنے بچوں سے کہہ رہا اگر خدا سے دعا کرتا اور اللہم ارزقنا قتلا فی سبیلک، پروردگارہ تیرے راستے میں شہید ہونا نصیب کر. اس سے ہر ایک کو ملتا نہیں ہے. اگر ہوا تو لکھ کے رکھ لیجئے اس کے پیچھے سوائے اسرائیل کے کوئی اور نہیں ہے، خدا باطل کے کوئی اور نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نہیں چاہتا کہ حق بولنے والے. آج حجت الاسلام والمسلمین کا خدا انشاءاللہ سلامت رکھے تمام علماء کو، مولانا شیخ یوسف صاحب کو پر حملہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. سنا ہوا کہ نہیں سنا آپ نے؟ جی. تو کیا انشاءاللہ اسی طرح سے سب بچتے چلے جائیں، لیکن بچنا اس طرح سے نہیں ہے، بچانے سے بچتے ہیں. سمجھیں گے؟ دین پر کام کیجئے، دین کو بچائیں، انشاءاللہ خود آپ کی بقا ہے. ہم بچیں یا نہ بچیں، حسین نے تو یہی درس دیا ہے نا بھائی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ. سب سے بڑی جارحیت جو مسلم امہ میں ہوئی، حجاز کو سعودی سے بدلنا، سب سے بڑی بدعت. سرکار کے زمانے کا نام کیا تھا؟ حجاز. اس کو بدلا کس طرح سے؟ خاندان سے. تم یہ کہتے ہو یہ کہ خاندان میں امامت کیسے چلے گئی؟ خدا نے کہا تم نے میرے بتائے ہوئے امام کو نہیں مانا تو خدا نے ایسے کہا دیکھو تمہارے. اب تم کیسے مانتے ہو ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے، جب تمہاری دنیا کے بیٹے. تو میرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرج. بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. میں قرآن سے قرآن خدا انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ قرآن سے ہی جواب دیں. اے خطیب مکہ، ہوش میں آ، قرآن پڑھ اور قیامت میں تجھے جواب دینا. 2-4 دن کی شہرت کے لیے، 2-4 دن کی دولت کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچ. توجہ کا طالب ہوں. قرآن کہتا ہے دیکھو جہاں اطیع اللہ کہا گیا، اطیع الرسول کہا گیا، اطیع اولی الامر من کی معنی وا کی معنی وہی اطیع ہے، اطاعت کرو اول الامر کی. یہ اول الامر کون ہے؟ ہم کو نہیں بتانے والے، بھی قرآن سے ہی پوچھے. قرآن بتایا کہ نہیں بتایا؟ قرآن نے بتایا. کس طرح سے؟ کہ لا تطیع پڑھو، اطاعت نہ کرو. ایک لسٹ دیا قرآن، کس کس کی اطاعت نہ کرو. نتیجہ نکلے گا کس کی اطاعت کرنا چاہیے. جی جی، جہاں جہاں قرآن بتا گیا نہ اطاعت کرو، یہ نہیں کرو، ان کی اطاعت مت کرو. پہلی اطاعت لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، میجورٹی کی اطاعت مت کر. توجہ کا طالب ہوں. تو اسلام میں جمہور ہے ہی. بڑھیے محمد والے محمد. لا تطیع اکثر من فی الارض، میجورٹی جو زمین پہ ہیں اس کی اطاعت مت کر. کیا کریں گے؟ فیضلوک، تجھے راستے سے ہٹا دیں گے. تو معلوم میجورٹی اسلام میں نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ڈیموکریسی ہے اسلام میں. کیا ہے اسلام میں؟ میں کہتا ہوں اسلام میں تھیوکریسی ہے. یہ کیا نئی چیز بتا رہے ہیں؟ نئی چیز نہیں بھائی. خدا کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ بھی احتیاط کا عالم ہے. حالانکہ انا انزلنا کہا، انا نحن نزلنا کہا، کئی جگہ انا کہا، مگر خلافت کے مسئلے میں احتیاط برتا. انی کہا، کہیں میرے ہم میں اپنا ہم نہ ملا دے.
انی جب میں زمین پر جاعل قبلہ کعبہ تشریف فرما، علماء کرام طلباء موجود ہیں، جاعل اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل میں تینوں زمان ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، بناتا رہا ہوں، بنا رہا ہوں، بناتا اور کوئی بھی نہیں، میں بھی صرف میں ہی بناؤں گا۔ پروردگار انسان ہی نہیں ہے، چند انسانوں کو بھیج دے، پہلے جھگڑا کریں پھر خلیفہ بنا۔ جی کس کی امامت کریں گے، کسی نبوت کریں گے؟ پہلے انسانوں کو پیدا کر، جھگڑا کرنے کے بعد بھیج ان کو۔ کہ خدا نے کہا خشت اول چن نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ غلط رکھ دی جائے دیوار ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ کہ خلافت کا مسئلہ ہے، احتیاط کر رہا ہوں، پہلے ہی دن بتا رہا ہوں، جب کوئی نہیں ہے تو میرا، جب 7 بلین ہوں گے تو بھی میرا رہے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو لا تطیع، کس کی اطاعت مت کر؟ اکثر من فی الارض، میجورٹی کی اطاعت مت کر۔ اب آئی قرآن، لا تطیع من اغفلنا قلبہ، جس کے دل پر ہم نے تالے لگا دیے ہیں اس کی اطاعت، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے قرآن زندہ باد، اس کی اطاعت مت کر جس کے امر فروطہ ہیں، افراط و تفریط ہیں، جس کو آج کل ایکسٹریمزم کہتے ہیں، یہ دہشت گردوں کی اطاعت مت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد۔ وَأَمْرُهُ فُرُطًا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کس کی اطاعت مت کر؟ اس کی اطاعت مت کر جس کے دل پر ہم نے تالے لگا دیے ہیں، اور ان کی بھی اطاعت مت کر جس کا کام افراط و تفریط میں، فروطا بہت خوبصورت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کل گفتگو میں ایک جگہ میں نے بتایا تھا، میں بتاؤں، ایک خصوصاً جوان بچے، ایک سرکل کا سینٹر کتنے ہوتے ہیں؟ How many centers in circle? One. کیوں بھائی اتنی بڑی سرکل میں ایک ہی کیوں؟ گول دائرہ، اتنا بڑا دائرہ، سینٹر ایک۔ کہ سینٹر اگر دائرے کی بات کرتے تو ایک ہی ہوگا، اس ایک دائرے کے سینٹر سے ہٹیں گے تو یا افراط ہوگا یا تفریط۔ اے ہے توجہ کا طالب ہوں، اس کا نام ہے افراط و تفریط، اس کو ایکسیسیو اور ڈیفیشنسی، افراط و تفریط۔ خدا بھی کہہ رہا ہے، حدیث ہے سرکار کی، شیبتنی سورۃ ہود، اللہ اکبر، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ کس مقام پر؟ لمکان فاستقم کما امرت، اے رسول جس بات کا حکم دے دیا ہے اس پہ اٹل رہو، استقامت دکھاؤ، ادھر کے پریشر سے ادھر کے پریشر سے بون بچ جاؤ، اس لیے کہ تم میری میرے ساتھ ہو، میری ہدایت میں ہو، تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ فاستقم، آج اعلان کرو ولایت کا، توجہ، فاستقم، ڈرو نہیں لوگوں سے، واللہ یعصمک من الناس، پروردگار یہ حاجیوں کے جھرمٹ میں جا رہا ہے، ڈر کا آئے گا۔ خدا کو جتنا ڈر ان سے تھا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ انسانوں کے شر سے تمہیں، مسلمان بھی نہیں کہتا خدا، ہاں اس لیے کہ شر جب رسول کے لیے ہو جائیں تو وہ مسلمان، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اب سوال، اولی الامر کون ہے؟
مسلمان کہتے جو بھی تمہارا حاکم ہو تمہارا اولی الامر. سمپل، اتنا ایزی. ہندوستان میں منموہن سنگھ مسلمانوں کا اولی الامر، پاکستان میں جناب نواز شریف صاحب قبلہ و کعبہ. میں کینیڈا سے ہوں، مسلمان کینیڈا میں ہیں، ہارپر، مسٹر ہارپر. امریکہ میں مسلمان ہیں، اولی الامر کون ہے؟ باراک حسین اوباما. اب یہ قرآن کے اب پورے میں پڑھ رہا ہوں تو میں آپ لوگوں نے کہا نا بھائی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو بھی تمہارا حاکم ہوگا وہ تمہارا اولی الامر ہوگا. ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، قرآن تو بتا بھائی کیا میرا حاکم اولی الامر ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میجورٹی کی بات مت سنو. میجورٹی کی بات سننے والا تمہارا اولی الامر نہیں ہے. جس کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں تمہارا اولی الامر نہیں ہے. جو افراطی تفریطی ہے تمہارا اولی الامر نہیں ہے. اللہ قرآن لا تطیع الکافرین والمنافقین. کافر کے اطاعت مت کر. منموہن سنگھ چلا گیا. کافر کی اطاعت مت کر. مسٹر باراک حسین اوباما گیا، ہارپر گیا. منافقین میں لمبی لسٹ چلے گئی. بات پڑھیے محمد والے محمد. میں ابھی تک حدیث نہیں پڑھا ہوں. حدیث میں تو سچا ہے، اتھینٹک ہے، غیر اتھینٹک ہے، وہ چکر چلے گی. قرآن جھوم کے پڑھنے والوں ذرا آنکھ کھول کے پڑھو. جی پڑھو قرآن، مزیدار قرآن ہے. ذرا سا دم لے کے پڑھو، اندر جا کے پڑھو، دل کھول کے پڑھو، ہدایت پا کے پڑھو، ہدایت مانگ کے پڑھو، نور ہدایت پہ چل کے پڑھو. اس روشنی میں چلے جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا، اس لیے خدا نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ غلط فہمی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. کاش میں سمجھا سکوں اس کو. میں اب ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے استعانہ میں چلے جاؤ، یعنی پناہ گاہ پروردگار میں جاؤ اگر قرآن پڑھنا ہے. اس لیے کہ چاروں طرف سے جارحیت ہو رہی ہے. قرآن کہاں سے؟ اٹیک پر اٹیک ہو رہا. تم قرآن سے کیا پڑھ رہے ہو؟ تم آنا تو پہلے بارگاہ پروردگار میں چلے جاؤ پھر قرآن پڑھو. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ، جس کے ہاتھ میں ملکوت ذات پروردگار ہے، ملکوت کے ہاتھ میں چلے جاؤ، اس کے بعد قرآن پڑھو. دیکھیے تو کس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے کہتا اکثر کی نہیں، میجورٹی گئی. جس کے دل میں تالے ہیں اس کی نہیں، جس کی امر فروت ہے نہیں، ایکسٹریمزم کی نہیں. قرآن تو بندوق سے ہمیں جھکاؤ نہیں. قرآن کہتا بندوق کی بات مت سنو، افراطی ہے ان کی بات مت سنو. اب آئیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ کافر تمہارا اطاعت مت کرو، منافق کی اطاعت لا تطیع. قرآن ایک لسٹ دیتا ہے کل حلاف مہین. لا تطیع کل حلاف مہین. حلاف حلف کہتے ہیں قسم کو، زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت. اگر سچ ہے تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ قسم کھانا بتا رہا زیادہ جھوٹا ہے. زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کرو. لا تطیع کل حلاف مہین، نچلے انسان کی اطاعت مت کرو. اب اللہ کے کرائٹیریا نچلا کیا نہیں،
مجھے تو نہیں معلوم. ہمارے سامنے نچلا کون ہے؟ جھوٹا، بھاگنے والا، دھوکہ دینے والا، خیانت کار ہمارا. مگر اللہ کی فہرست میں نچلا کون ہے نہیں معلوم. اب دیکھیے تلاش کیجئے نچلے کی. کلّا حلاف نمام مشائن. نمام کہتے چغلی خور کی اطاعت مت کرو. مشائن جس کے پیچھے چلے جاتا ہے، اس کو امام بننا چاہیے، ہر کے پیچھے چلے جا رہا ہے. جو امریکہ پہ پیچھے جائے، اسرائیل کے پیچھے جائے، اطاعت مت کرو، قرآن پڑھو. مشائن ہر ایک کے پیچھے جانے والے کی اطاعت مت کرو. اب آپ قرآن اور نیروئنگ دا سرکل اور نیرو کر رہا. اور پڑھیے قرآن. لا تطیع، کس کی اطاعت مت کر. منہم آثم. اسم کہتے ہیں عربی میں گناہ کو. الف سین نہیں، سے، تین نقطے والا سے. اسم آثم گنہگار. گنہگار کی اطاعت مت کر. تو گنہگار کے مقابل میں کون ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن یہ کہہ رہا گنہگار کی اطاعت مت کر، تو معلوم خدا نے کچھ معصومین کو بھیجا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. محمد وعجل. مسلم امہ میں سب سے بڑی جارحیت جو ہوئی، ایک حکومت بنی بندوق کے زور پر، دہشت گردی کے زور پر. جو حکومت کی بنیاد دہشت گردی پہ ہوئی، جس کا پہلا فتویٰ اٹھا کر یہ دیتا تاریخ میں عبد الوہاب کا پہلا فتویٰ. پہلا فتویٰ یہ کہ اسلام میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد فی البیت. مسجد کے پڑوس میں رہنے والا گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کا حکم ہے کہ مسجد میں جائے نماز پڑھے، مگر ایک بیمار ہو، کوئی نہ کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا. ان کا پہلا فتویٰ ہے کہ 3 دن تک دیکھیں گے پڑوسی نہیں آیا، اگر نظر نہیں آیا تو چوتھے دن کپوت قتل کرو. پہلا فتویٰ. ساری مسلم امہ اگر اس وقت بیدار ہوتی تو آج یہ فتوے نہ ہوتے. 3 مہینے پہلے سعودی گورنمنٹ نے 3000 مفتیوں کو فائر کیا. آپ نے سنا ہے 3000 مفتیوں کو فائر کیا. 3000. یا اللہ کتنے ہیں مفتی. اس لیے کہ الٹے سیدھے فتوے دے رہے تھے. جہاد بن نکاح کا فتویٰ دیا ہے سیریا کے سلسلے میں. ایک عورت ایک رات میں کتنے ہی سے نکاح کر سکتی ہے. ہم جب متع کی بات کرے تو اتنے الزامات لگائے. آج تم اتنے نیچے آئے کہ انسانیت سے گری ہوئی بات کیا تم. ابھی سیریا سے نکلے ہوئے کئی عورتیں جن کو HIV پازیٹیو ہو چکا ہے، بچے پیدا ہوئے جن کو HIV پازیٹیو ہے. اسٹیٹسٹک آج کل کی. خدا نے اسے کہا تھا لا تطیع منہم آثم، گنہگار کی اطاعت مت کر. تو یہاں کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو جس کے ہاتھ میں قلم آیا فتویٰ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مومنین میں ہمارے پاس شیعوں میں کاٹ چھانٹ کے کریں بھی تو 10-12 مجتہدین نکلتے نہیں ہیں. یہاں تو 3000. ابھی لسٹ میں کتنے ہزار ہیں نہیں معلوم ہے. جس کے ہاتھ میں پین آیا وہی مفتی بن گیا. ہمارے پاس نا فتویٰ آسان تھوڑی ہے. یہ جو ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ڈر پیدا ہوتا ہے وجود پروردگار کے احساس سے. میری طرف سے نہیں. معصوم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے معصوم ہوتا ہے؟ مامون غیر رشید. یہ پورے غیر رشید تھے، کوئی رشید نہیں تھا. ہارون مامون. امام سے پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے، یہ آپ لوگ جو عصمت کے قائل ہیں نبی اور اماموں کے، آپ لوگ بھی شاید انڈائریکٹ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ
آپ ذرا سا قرآن سے ثابت کریں گے آپ؟ معصوم جب بھی بات کرتے تھے قرآن سے ہی بات کرتے تھے، اور جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے ناطق بھی تو چاہتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرمایا تھا انا قرآن ناطق، یہ قرآن ہے، ایک بولنے والا بھی چاہیے، قرآن بولے۔ امام نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ اے فرزند رسول کون سی آیت ہے؟ سورہ یوسف۔ کیا ہے آیت؟ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ۔ زلیخا تو عاشق ہو ہی گئی تھیں، she already made towards him, he would have made towards her، یہ بھی کر جاتے، کس چیز نے ان کو روک دیا؟ جوانی تھی، حسن تھا، غریب تھے، سلیب بن کے گئے تھے، پیسے کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، آزادی کی ضرورت تھی، شہرت کی، کیوں نہیں کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف بھی کر دیتے، کیوں نہیں کیا؟ برہان رب کا مشاہدہ کیا، اللہ اکبر، یعنی وجود میں رب کو دیکھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس سمجھے اچھی طرح سے، میرے جوان بچوں کے لیے خصوصاً بہت اچھی چیز ہے۔ ہم جیسے لوگ کچھ بھی کریں لیکن جوان بچے بچ رہے ہیں۔ یوسف ماشاءاللہ خوبصورت، ایسا حسین، کیوں حسین ہے؟ حسین کیوں ہے؟ نہ صرف چہرہ حسین ہے، کردار بھی حسین ہے۔ اگر کردار حسین نہ ہوتا یوسف کا چہرہ مسخ ہو کے رہ جاتا، تو کردار کا حسن ہے، تو جب حسن ہوتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آج اہل بیت کے تعلیم کے حسن کی وجہ سے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہ، اللہ یا رسول اللہ، دریان صلوات اللہ۔ قرآن نے ایک اطیع اللہ، ایک اطیع رسول و اولی الامر منکم کی شرح میں کتنی آیتیں دی؟ وارن کیا کس کس کی اطاعت مت کرو، چھن کے بعد آ گئی پروردگار نام لے لے، کہ یہی تو ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلشن نہیں ہے۔ لو شئنا لہدیناہم اجمعین، اگر ہم چاہتے تو سب کی ہدایت کر دیتے۔ 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑتی تھی نہ، ایک ملک الموت کو نبی بنا کے بھیجتے۔ نماز پڑھو تو زندہ، ورنہ انتقال پر ملا۔ سب لوگ بڑی بڑی الارم رکھتے ہوئے جینا ہے یار، علی کو مانو تو زندہ، نہیں تو کپوت۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا، کائنات میرے امر میں جھکی ہوئی ہے، میں تجھ کو انسان آزاد بنا رہا ہوں، تو آزادی سے سجدہ کر، تیرے سجدے میں بھی لطف ہے، تیری بندگی میں بھی لطف ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل۔ حضرت یوسف کی کہانی میں ہے کہ جیسے ہی کمرے میں بند کیا فغلقت الابواب۔ آپ نے دیکھا، موویز دیکھی نا سب نے، بچوں کو لے کے دیکھیے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بیٹھ کے ممبر سے کہہ رہے ہیں مووی دیکھو۔ 35 سال پہلے کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی حضرت یوسف کی مووی دیکھیے، بچوں کے ساتھ دیکھیے، فیملی کے ساتھ دیکھیے، خوبصورت چیز ہے نا۔ بھی پوری فلم انڈسٹری کو ایران نے کس طرح سے موڑ دیا ہے۔
ہے بھائی، جارحیت کو کس طرح سے موڑا. آج پاکستان میں 20% مومنین اس فلم انڈسٹری میں ہیں، لالی ووڈ میں ہیں. مولوی جب بھی آتا بیچارے پہ حرام حرام کرتا، بجائے اس کے حرام کی پوری انرجی کو موڑی ہے، حق بات کے لیے موڑی ہے، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے موڑی ہے. ایسی چیزیں بنائیے جس سے انسان انسان بن سکے. اس لیے کہ بہترین سورس ہے آج کل یہ سورس. مگر باطل نے کیا کیا؟ جارحیت کے ذریعے سے آج صہیونیزم کے ہاتھ میں 93% اسٹیک کس کا؟ ہالی ووڈ کا. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. کیا چاہتا ہے؟ انسان کو کرپٹ کرنا چاہتا ہے. کرپٹ اینڈ گون، کرپٹ اینڈ گون. سمجھنے کی کوشش کیجیے. انسان پر حکومت کرنے کا واحد طریقہ ہے کرپٹ اینڈ گون. اسلام کہتا ہے کریکٹ اینڈ گون. کرپشن اور کریکشن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، ما صلی علی محمد. فغلقت الابواب، دروازے بند ہوئے. قالت ہیت لک. اب میرے جملے ہیں، میرے جملوں کو قرآن کی آیت سے مت ملائیے. زلیخا نے کہا لیٹس ہیو فن. ٹائٹ دروازوں کو بند کیا، اور وہ بھی ملکہ تھی. دروازوں کمرے کے اندر کمرے، کمرے کے اندر کمرے. اب اس کے بعد چاروں طرف دروازے بند. چل تاریخ کہتی ہے کہ حضرت یوسف لرز رہے تھے. اب اس نے دیکھا وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کے دونوں آنکھ کھلے ہوئے تھے. اب اگر تصویر کہیں ہو تو ایسے مانو تصویر ہماری طرف دیکھ رہی ہے. یہ سمجھی کہ اس سے شاید ڈر گئے. وہ گئی جا کر کے کپڑا لایا، وہ بت کے اوپر. حضرت یوسف نے کہا تو نے تیرے خدا کی آنکھ کو بند کر دیا، میرے خدا کی آنکھ کو میں بند. یہ ہے عصمت. ہر وقت حضور رب پروردگار کے حضور کے احساس کا نام ہے عصمت. ہر لمحہ احساس رب رب برہان رب. حضرت یوسف کیوں معصوم ہوئے؟ اس لیے کہ ہر وقت ذات پروردگار کے وجود کا احساس. اب آئیے یوسف بھاگے. اے باب الحوائج ہماری ہزاروں جانیں قربان. اسائنمنٹ ہوا بہت اچھی طرح سے. جارحیت کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں میں، یہ پوری اسی نتیجے پہ مل رہی ہیں. موسیٰ بن جابر باب الحوائج زندان میں ہے. اسائنمنٹ ملا ایک عورت کو، حسین عورت، خوبصورت عورت. کیا اسائنمنٹ؟ کس کو بھٹکاؤ؟ نوجوان. اے یوسف تم بھاگ جاتے ہو. 3 دن کے بعد وہ عورت اندر وضو کرتی ہے، پیچھے نماز پڑھنے لگتی ہے. پکڑ کے لے گئے وہ لوگ. تم کو اسائنمنٹ دیا گیا تھا بھٹکاؤ، تم ہی بھٹک گئی. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو زندان نے دیا وہ محل نے نہیں دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد آلی محمد وعجل. اسی لیے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. لوگوں کو بلاؤ، زبان استعمال مت کرو. بولنے کی ضرورت ہے، عمل کرو عمل کرو. بیٹا نماز کو پڑھے جا، نماز کو چل. نہیں، خود عمل کیجئے. بیٹا خود عمل کرے گا. ماں باہر نامحرم فوراً چادر ڈالی، خود بیٹی بھی ڈالے. تو دعوت دیجئے بغیر زبان کے استعمال کے لیے. یہ چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کا جواب زبان نہیں ہے، عمل ہے. توحیدی عمل، اور وہ بھی عمل دینے والے نے خیر العمل. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وعجل. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو میں نے ریڈیو کھولا ٹورنٹو میں. ہمارے پاس شام رات کا وقت تھا. کامنٹریٹر یہ کہہ رہا تھا وی ہیڈ لوٹ آف ڈفرینس آف اوپینین. ہم لوگ بہت اختلاف فکری رکھتے تھے، بٹ واٹ اے مین ہی واز. کیا انسان تھا. کون کامنٹریٹ کر رہے ہیں ریڈیو میں ٹورنٹو کے؟ He used to whisper, world used to tremble.
اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی. بندوق سے نہیں. کہاں سے حدیث ہے؟ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ڈر ہر شے میں ڈال دیتا ہے. جی مولانا میری بیوی ڈرتی نہیں مجھ سے، میرا بیٹا ڈرتا نہیں، میرا شوہر. ارے بیوی محبت کرنے والی چیز ہے یار، ڈرنے کی تھوڑی ہے. خدا کہتا ہے کہ بیوی سے محبت کرو. میری بیوی ڈرتی نہیں، میرا بیٹا ڈرتا نہیں، میری بیوی بچے ڈرتے نہیں ہیں. خدا کہہ رہا دیکھو بھئی علاج تمہارے پاس ہی ہے. داؤ کا فی کا، دواؤں کا من کا. درد بھی اندر ہے، دوا بھی تیرے پاس ہی ہے. ڈیفینسو میکانزم بھی تیرے پاس ہی، تو باہر کیوں جا رہا ہے؟ میری بات بیوی سنتی نہیں، ڈرتی نہیں ہے. خدا کہہ رہا آسان مرحلہ ہے، تو مجھ سے ڈرنے لگ. بھائی تعویذوں کی چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آل محمد وعجل. اس دور میں 1400 سال کے بعد انقلاب جمہوری اسلام. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بہت زیادہ ایران کہتے ہیں، کچھ ملتا ہے کیا؟ بعض وقت میں مسکرا کے تو امام رضا کا صدقہ ملتا ہی ہے. بھائی آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. آلی محمد وعجل. مگر ہمیں کچھ نہیں ملا الحمدللہ. بولتے ہیں آزادی سے بولتے ہیں. وہ بہت کمزوریاں ہیں ایران میں، بہت زیارت کرنے والے بولتے ہیں مولانا وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو کچھ اور دکھتا ہے. جی ہاں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، 100% کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی تو رینگ رہے ہیں، ابھی چڑھنا ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے. جوانی جب آئے گی انشاءاللہ امام بھی تشریف لائیں گے. ابھی تو بچپنا ہے اس انقلاب کا. مگر اس انقلاب نے ساری دنیا کے سامنے جو ثابت کیا کہ اسلام میں دم ہے کہ کسی کے سامنے مت جھکو. 90 سال تک انہوں نے کہا اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. عبدالوہاب صاحب کا سب سے ترہ امتیاز یہ تھا کہ کسی کو نہیں بولنا، وسیلہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، صرف اللہ اللہ. تو وہ پہلی آواز تو حضرت شیطان نے کی، ابلیس نے کیا تھا. میں کسی کو نہیں مانتا. دنیا کا پہلا وہابی ابلیس. جی اس نے کیا کہا تھا؟ کتنا خالص، وہ بھی منافقت نہیں کیا. پہلے سجدہ کر کے بعد میں دیکھ لیں گے. نہیں صاف سیدھا کہا میں نہیں مانوں گا، تیرے ہی سجدہ کروں گا، تجھے مانوں گا. صاف کہہ رہا خدایا تجھے مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا. تو کفر اختیار کیا، منافقت نہیں. صاف سیدھا بولا کہ میں نہیں مانوں گا. تو کون وسیلے کو نہیں مانا؟ ابلیس. اس کا نام جو ہے ابلیس ہے، شیطنت اس کی صفت ہے. تو ابلیس نے نہیں مانا ولایت کو، تو انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا 90 سال اللہ اللہ اللہ. خدا نے 2-4 امتحان لیے، اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ امریکہ اور اسرائیل کی گود میں کیوں چلے گئے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ میرے نوجوانوں تبرہ کرو. آج کہاں مارک بار اسرائیل بولو سب لسٹ میں آ جائیں گے. مارک بار امریکہ بولو سب لسٹ میں آ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اتفاقی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ محنتیں تمام، ہمارا میسیج بھی کلیئر. جارحیت کا جواب ولایت ہے. اب دیکھیں کتنا لیڈر ہمارا الرٹ ہے. خواہ وہ رہبر معظم ہو، خواہ آیت اللہ سیستانی، ہمارے مراجع کتنے الرٹ ہیں. محرم سے پہلے کسی نے باب الحوائج کے صحن میں
قاسمین میں لعنت ملامات کی کسی نے اس کو ویڈیو کر کے یوٹیوب میں ڈال دیا. پہلا جواب آیت اللہ سستانی کا اس کا تربیت اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ہے ہمارے رہبر، یہ ہے ہمارے رہبر نے بھی اس کا اہل بیت کی تربیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کہاں سے سیکھا بھائی؟ مولا علی کہاں تھے؟ 25 ایئرس اپوزیشن سیٹ پہ تھے، احتجاجات کیے ہیں، بتائیں میں کیپیبل پرسن ہوں، I should be the امام، مگر کبھی کسی کو برا نہیں کہا. بتایا کردار ایسا بناؤ کہ تاریخ مسخ ہو جائے لیکن تمہارا کردار مسخ نہ ہونے پائے. ہے میرا مشورہ سمجھنے کی کوشش کرے. ایسا کردار بناؤ کہ دنیا تھک جائے لیکن تمہارے کردار پر کوئی حملہ نہ کرے، جارحیت دنیا تمہارے کردار پر کوئی اثر نہ ڈالے. میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، بعض نوجوان بڑے مجمع عامہ سے نہ کیجئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چھوٹا سا سمپل سی لاجک میری سمجھیے، میرا بچہ علی حسن حسین سن کے بڑا، فلاں کا بچہ نہیں سنا. نہ میرے بچے کو معرفت ہے اہل بیت کی، نہ اس کو منقصت ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے. دشمن کیسے ہو گیا؟ سمجھیے، بہت اچھی سیدھی سیدھی لاجک کو سمجھیے. اشتباہ ہے، دشمن یہی چاہتا ہے، جارحیت یہی چاہتی ہے کہ آپ کو ہمیں بانٹیں. اس کا واحد طریقہ ہے کہ سب لوگ وہ جملے استعمال کریں جو یونٹی کے لیے فائدہ ہے. یونٹی آج سارے مسلمان مخالف ہیں امریکہ کے. یہ جو آج کل سعودی عرب میں امریکہ کے خلاف جو چل رہی ہے چکر، یہ بھی کائے کے لیے معلوم ہے؟ جو ایلیمنٹس سعودی میں امریکہ کے خلاف ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بات چلتی نہیں ہے. خطبہ جمعہ کے لیے میں نے کہا تھا، پھر بھی کہوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. میں تھکا ہوا ہوں، آپ انشاءاللہ آپ تو تھکے نہیں نا؟ انشاءاللہ لاسٹ جملے، بس میں 2-4 جملے اس کے بعد کروں گا. دنیا میں ہزاروں لاکھوں ملینز آف خطبہ جمعہ ہوتے ہیں، کوئی خطبے کا اثر کسی پہ نہیں ہوتا. ایک خطبہ ہوتا ہے جو سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ارے بھائی، ساری دنیا میں ملینز آف خطبے ہو رہے ہیں یار، ایک ہی خطبے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو مکے کا کرو. بولے تو وہ تو ہم نے ای میل بھیجا ہے. نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ جمعہ مسٹیک کریں گے تو پھر بتائیں گے، اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جمعہ کون سا؟ مسجد والا نہیں. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن نے گر بتایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. ایک لا الہ الا اللہ ہے جس سے کافر پریشان ہے، مشرک پریشان ہے، تو لا الہ الا اللہ وہی صحیح ہے. تو امریکہ کہتا ہے سعودی ہمارا، کویت ہمارا. سمجھ میں آ گیا؟ کرائٹریا مل گیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. گھبرائیے نہیں. لا تستوحشوا فی طریق الہدا من قلت اہلہ. امام مولا کائنات، ہدایت کے راستے میں کم ہونے سے ڈرو نہیں. اے ہے میرا مولا ہزاروں جانے قربان. راہ ہدایت پہ چل رہے ہو تو ڈرو نہیں، کتنے کم ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کم کو چن لیا ہے راہ ہدایت میں. اسی لیے امام حسن نے کہا مجھے مجمع کی ضرورت نہیں ہے. سوالات کا مجمع غدیر جی، سوالات کا مجمع کتنے دن میں بھول گئے؟ 18 ذی الحجہ، 18 محرم 1 مہینہ، 18 صفر 2 مہینے، 28 صفر 10 دن، 70 دن میں. سوالات کا مجمع 70 دن میں بھول گیا. امام حسن نے کہا سوالات کو نہیں لاؤں گا، 72 کو لاؤں گا. سب بھولیں گے مگر یہ. امام حسین کی پلاننگ پر اندازہ کریں کہ کس طرح سے امام حسین نے پلان کیا. کربلا ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ امام حسین چلے گئے، ایسے نہیں. ویل آرگنائز، مینیو ڈیٹیل.
ایک ایک حتی شہداء کو جو چنا ہے حسین نے، امام حسین نے، وہ بھی ٹرائبل، بہت لازمی تھا کہ ایک ایک کو ظاہر سے کہا تم چلو میرے ساتھ. کس کس آرمی میں تھا ظاہر؟ کس کی آرمی تھا بھائی؟ امام کے خلاف آنے والی 4000 بیٹلین کا کمانڈر تھا. چل رہا تھا کہاں؟ امام کے خلاف چل رہا تھا. امام نے کہا بلاؤ بھی اس کو. ہدایت کے لیے کہتے ہیں ہدایت دو طرح کی ہے، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. یا راستے کا بتا دینا بھی ہدایت ہے، یا پہنچا دینا. اے مولا ہم میں قوت نہیں ہے کہ آپ بتا دیں چلے جائیں، ہمارا ہاتھ اسی طرح سے پکڑ لیجئے جس طرح سے آپ نے زہیر کا پکڑا تھا. ہم میں یہ طاقت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اشارہ کریں تو ہم چلے جائیں. آئیے ہمارا تھام لیجئے ہاتھ، اس لیے کہ وہ حور اور ہیں، یہ زہیر اور ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب زہیر کے پاس گیا، ایمیسری امام حسین کا پیام لے جانے والا جب گیا امام کے پاس، رپورٹر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زہیر کا چہرہ کھچا ہوا، مشوش ہے، پریشان ہے. اندر کیا بات ہوئی نہیں معلوم. جب نکلے تو ایسے نکلے جیسے ابر کو ہٹا کے چاند نکلتا. میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. بیوی کے پاس آئے، تم چلی جاؤ، واپس چلے جاؤ کوفہ. کیوں بھائی کیوں چلے جاؤ؟ کہ میں جا رہا ہوں مولا حسین کے ساتھ، نہ جانے کیا ہوگا، کیا حالات ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ان کی عورتوں کو عزت و احترام سے پہنچایا جائے گا، تم کو کون پوچھنے والا ہے. زہیر کی زوجہ چلے گئی. شہید پروروں، پاکستان میں بہت آزاد. کتنے شہداء کو دیا، انشاءاللہ اس کے رنگ لائے گا، انشاءاللہ دنیا کے سامنے بتائے گا ذات پروردگار و جعل لولی سلطانہ. آپ لوگ ذرا سا کوشش کریں، جارحیت کے مقابلہ کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. گھبرائیے نہیں، امام آپ کا ساتھ دینے والے، انشاءاللہ نہیں گھبرائیں گے، نہ گھبرانے والے ہیں. آج مجلس میں شریک ہونا بھی گویا مقتل میں شریک ہونے کے برابر ہے. مگر آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ ابھی خون زمین میں سوکھتا ہی نہیں ہے، غسل دینے والے غسل دیتے ہیں، کفن پہنانے والے کفن پہناتے ہیں. سب لوگ جوش دے، جو پہچاننے والے نہ پہچاننے والے. بھائی ارے شہید کا جنازہ ہے. اجرکم علی اللہ. زہیر کی زوجہ کربلا کے بعد انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ کوفے کے بازاروں میں بھگدڑ مچی. پوچھا کیا ہوا، پوچھو غلام سے، پوچھا غلام سے جاؤ دریافت کرو کیا ہوا، کیا ہوا، معلوم کرو کیا ہوا ہے. غلام باہر سے آیا، بی بی غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کہ مولا کی شہادت ہو گئی. زہیر کی زوجہ دیر تک گریا کرتی ہے، روتی ہے. اس کے بعد نہ جانے ذہن میں کیا آیا، اندر گئی، صندوق سے کفن لایا. وہاں شوہر نے کیا کہا تھا، تم چلی جاؤ کوفہ، اس لیے کہ وہ گھرانہ بہت عظیم ہے، وہاں پر عزت و احترام ہوگا. یہاں پہ کیا سمجھ رہی ہیں؟ کفن لایا، غلام کے ہاتھ میں تھا، جاؤ جا کر کے میرے شوہر کو غسل دو، کفن پہنا دو، جب واپس آؤ گے تم کو آزاد کر دوں گی. یہ سمجھ رہی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد ان کو غسل و کفن دے دیا گیا ہے. غلام جاتا ہے، عربوں میں حساب لگاتے تھے، اتنی دیر جانے کے لیے اتنی دیر آنے کے لیے حساب لگائی رہی تھی. اتنے میں دق الباب ہوا، دروازے کو دستک ہو گئی. دوڑی بھی گئیں، کیا دیکھا، غلام واپس آیا مگر کفن واپس لایا.
ظاہر کی زوجہ نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ تو میں نے کہا تھا غسل دے دے کفن پہنا، تو نے نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا تجھے آزاد کر دوں، کبھی بھی نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تم کو کرنا چاہیے تھا؟ بی بی میں نہیں کر سکا۔ کہ کیوں نہیں کر سکا؟ کبھی بھی جس کو آپ سمجھ رہی تھی غسل ہو گیا، اس کی لاش بے گور و کفن کربلا کی ریت پر۔ بس چند جملے ہم لوگوں کے پاس بھی ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، سن رسیدہ ہوتے جاتے ہیں، تمنا یہ ہوتی ہے بس ہم جا رہے ہیں بھائی، بچے بس دفن کر دیں، بچے کاندھا دے دیں، بس ہم سے کہ ہر ایک یہی کہتا۔ اور بچے بھی جب مرنے کے بعد بزرگوں کے روتے ضرور ہیں، مگر یہی ہے خیال غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جب تک نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا۔ ارے سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ جب میری سواری میرے بھائی کے لاش کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کو اس لاش کو دیکھ رہا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو گرایا، بیٹا سینے سے لگایا سر کو، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے، گھبراؤ نہ۔ نہیں، سجاد نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو، باپ کو اس عالم میں تنہا جو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم